جب لوگوں کے اندر کچھ حص باقی تھی، ہاں، کہ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ شریعت سیدھے سیدھے قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے نا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ شریعت ہے لیکن ہمیں کشف ہوتا ہے، اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ کشف کا لفظ حالانکہ قرآن و سنت کے اندر کہیں کشف نہیں آیا اس معنی میں۔ کشف کا مطلب ہے کھلنا، کشف کھولنا۔ کشف کا مطلب انہوں نے کیا قرار دیا؟ بحالت ہوش و حواس، نیند میں خواب ہوتا۔ اب خواب بولے تو بھی ذرا نیچے گر جاتا نا معاملہ، خواب میں کیا بکواس دے گی جی تمہیں بول سکتے نا، اسے خواب بھی نہیں لائے، خواب بولے تو بھی لوگوں پلٹ جائیں گے، ایسا لفظ لانا پلٹنا نہیں۔ وہ کیا کشف، کشف کو کیا ہونا، سونے کی بھی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے کشف ہوتا ان کو، اچانک کیا ہو لے کوئی پورا دکھتا ان کو۔ اللہ کے رسول آتے سلام کرتے، کعبہ کیسا ہے، روٹی گیٹی دیکھو جاتے، دیکھے تو ہاتھ میں روٹی رہتی، کہتے کھاتے کہتے، اس کے بعد کشف ہوا کہتے ان کو کشف۔ یہ لفظ کشف میں ایسا لوگوں کو غلطہ کیا، ہر ممکن ناممکن بات کو کشف پہ جوڑا، کہا کہ یہ مجھے کشف ہوا، ہاں کشف ہوا۔ کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک مرید تھے، یہ سلسلہ پورا دیوبندیوں کا ہے، دیوبندی بریلوی اس معاملے میں دونوں ایک ہے، بس نام الگ الگ۔ میں انشاءاللہ وہ بھی آؤں، بریلویت بھی آئے گی کبھی کبھی، کہ دیوبندیت بھی آئے گی۔ تو کہتے ہیں یہ بہت بڑے کیا ہیں، ان سب کے پیر و مرشد ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ چند دن کے لیے غائب ہو گئے، اور پھر رات میں ایک مرتبہ اپنے خانقاہ میں آئے، طالب علم بچہ تھا ایک، کہا کہ بیٹا تھوڑا سا کمر دبا دینا، اور بچہ جب کمر دبانے کے لیے اندر گیا تو ان کا جو لباس تھا پورا پانی میں بھیگا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کو ذرا سوکھنے ڈال دینا۔ اور بیٹے نے دیکھا کہ پیٹھ پر جب وہاں پر انہوں نے کیا ہے، جہاں دبانے کے لیے کہا وہاں گھسیرے کے نشانات ہیں، یعنی کوئی چیز کیا ہے دھکیلتے ہوئے یا سینے پہ رکھ کے لے گئے تو کس طرح کے نشان، ویسے نشانات ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا کب؟ کچھ دن پہلے۔ اس کے بعد چند دن بعد ان کا ایک مرید پہنچا، انہوں نے کہا یا شیخ آپ صحیح وقت پہ مدد کیے، اگر آپ نہ آتے تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مت بولو، یہاں مت بولو لوگوں کے سامنے۔ آخرکار بس جب آئی گئی نا سامنے تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ میں دراصل سفر کر کے جا رہا تھا اپنی کشتی میں، سامان سے لدا ہوا، راستے میں کیا ہے طوفان آ گیا اور میں طوفانی بھور میں پھنس گیا۔ میں نے کہا کہ امداد اللہ تیرا مرید یہاں پھنسا ہوا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ان کو کشف ہوا ان کا مرید کیا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ کہاں پر جی؟ ان کے اپنے خانقاہ میں، میری نہیں کوئی بات اس میں، خود جا کے پڑھو، کتابیں نہ پڑھو۔ یہ بھی پکارنے والا کیا پکارا دیکھو، اللہ کو نہیں پکارا، ہاں امداد اللہ کو پکارا، آپ کا نام ہی امداد ہے، آؤ میری مدد کے واسطے۔ یہاں یہ پڑھا رہے مدرسے میں، خانقاہ میں، ان کو کشف ہوا، رات رات نکل گئے انہوں سیدھے، کہاں؟ سمندر میں، ہاں اکیلے۔ اب اس کے بعد کا ان کے لفظ سے سنو، انہوں نے تو پکارا یہاں مرید، یہاں یہ پہنچے کھندے سے دھکا دیا کرتے، جس کے گھسیرے ان کو وہاں تھے اس دن رات کو۔ کیا عجیب بات ہے دیکھیے، ہاں وہ سیدھے اسی وقت پہنچے وہیں، اور سیدھے کیا ہے کشتی کو دھکا دیا، بھنور سے نکالا، رات رات اسی وقت پھر خانقاہ پہنچے، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ اتنی کرامت اتنی بڑی، سکے کپڑا سے آنا نہیں، پھر اس میں کرامت نہیں ہوئی، ہاں؟ اچھا وہ اخلاص ان کے اوپر اتنا چھایا ہوا تھا، اتنا بڑا کام کر کے آ کے بھی کسی طالب علم کو نہیں بولا کیا کر کو آیا ہوں، معلوم کیا میں کشتی کو ڈھکل کو آیا ہوں، کائی کو نہیں بولے رہیں گے، دیوانہ پاگل ایگل کہاں سمجھ لیتے ہیں، نہیں بولے رہیں گے، ہاں پتا نہیں، صرف اتنا بولے کہ بیٹا ذرا دبا کے چھوڑ دینا، مجھے کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ کشتی ڈھکلتے ہوئے درد نہیں ہوا،
اب دونوں واقعات جب جوڑے تو کیا کیا معلوم ہو گیا؟ جیسے اللہ مدد کرتا ہے ویسے ان کے پیر بھی مدد کرتے ہیں، جیسے اللہ غائبانہ سنتا ہے ویسے یہ غائبانہ سنتے ہیں، جیسا اللہ غائبانہ دیکھتا ہے ویسے یہ دیکھتے بھی ہیں، اور ان کو کشف ہوتا ہے، خالی کشف، ایسا منظر کھلتا ہے تو پورا دکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، کون سی جگہ، کون سے دریا میں انہیں اٹک کو پڑا ہے، انہیں کیا پکارتا ہے، کیسی مدد کرنا، سب ان کو معلوم ہوتا۔ خالی انہیں امداد جو پکارا منٹ کے ہزاروں حصے میں پہنچ گئے، اور فاصلہ طے کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا ان کو۔ انہیں رات میں پکارا، انہوں بھی رات میں پہنچے وہاں اسی ٹائم، اور اسے کھندا دے کے ڈھکل کے چھوڑ کے اسی رات آ بھی گئے، کپڑے سکھا بھی گئے، بچے نے کیا کمر دبا کے بھی چھوڑ دیا، قصہ آیا گیا ہو گیا۔ یہ 15 دن بعد جب سفر سے واپس لوٹا اور وہ بچہ جو ان کو کمر دبا کے چھوڑا، ان دونوں نے بیٹھ کے ٹیکل کیا کہ کون سا وہ دن تھا جب آ کر ان کے پورے مرشد نے کہا کہ بیٹا ذرا کمر دبا دینا، تو بالکل وہی دن تھا جس دن یہ پکارا یا امداد۔ یہ سب لکھ کے بولتے ہمارا عقیدہ بھی ایک اللہ پر ہی ہے، کسے دھوکہ دے دیں، جھانسا کسے دے دیں، یہ اصل میں کرامت ہو گئی۔ حضرت حسن زہر دیا گیا تب کوئی کرامت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول نہیں آئے۔ حضرت حسین کربلا میں کیا ہے، قلم سر کیا گیا، خون بہا، اور اللہ کے رسول یہاں مدینے میں سے کربلا کتنی دور ہے، کبھی نہیں آئے۔ مدینے میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، واقعہ حرہ میں قتل عام ہوتا رہا، اذان نہیں دی گئی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ ایک معمولی مرید کے لیے شیخ آ گئے۔ اس واقعے پہ باقیہ سب ہوتا ہے تبصرہ، لیکن اس واقعے پہ نہیں ہوتا ہے، اور ایمان ان کا اس سے کوئی خلل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ دیوبند کی جو عمارت بنی وہ خود اللہ کے رسول کشف میں آئے گئے تھے، خواب میں، بولے گئے تھے یہ حصے سے یہ حصے تک دیوار اٹھانا، یہاں سے یہاں تک دیوار اٹھانا، ایسا بنانا، اس کے بعد بنائے سو کوئی اب ڈائریکٹ۔ کیسی کیسی عجیب و غریب روایات اللہ کے رسول پہ کیا ہے تہمت باندھے ہوئے، اور ان کو کیسے ہوتا، منٹ میں کیا بات ہونا تو بھی کشف ہوتا ان کو، پہلے کیا بھی پوچھو، ہنکیا مجھ لوگ بولے ٹھہرو میں اللہ سے رسول سے مشورہ کر کے آتا ہوں، ہنکیا مجھے تو فوراً کشف ہوتا، یہاں ہنکیا مجھے تو وہاں کھلتے گئے دوسری جگہ، ہم کو معلوم نہیں ہوا کب ہوا کیسے ہوا، کسی اہل سنت کے امام کو نہیں ہوا، کسی صحیح عقیدے والے امام کو نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔